تاریخ کے اوراق میں مدینہ منورہ سے کوئی 300 کلومیٹر دور ایک موش علاقہ ہے، اس کو مدائن صالحہ کہتے ہیں۔ اس علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود کی قوم کے ہم اثر تھے۔ حضرت ہود کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، جن کے باقیات آج کل بحرین کے شہر آباد میں موجود ہیں۔ چنانچہ قوم صالح یا قوم سمود نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا۔ بہت لمبے چوڑے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے ہیں، صالح ہمارے عظیم شان گھروں کو دیکھ، ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں، اگر ہمارے مقابلے میں کوئی اور قوم ہے ان کو تو لاؤ ہمارے سامنے۔ انہوں نے اللہ کی نشانی ایک اونٹنی کو مار ڈالا اور اونٹنی کا بچہ روتا ہوا چیختا چلاتا پہاڑی میں گم ہو گیا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں سے فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور اس قوم کو چنگاڑ نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فرشتے کی وہ چیخ چنگاڑ اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے زیادہ زور آور نہیں ہو سکتے، وہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ جلدی میں ہیں۔ لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع فرمایا اور جلدی وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، یہ علاقہ حضرت صالح کی قوم کا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب نازل کیا تھا۔ وہاں رکنا اور نہ پانی پینا یہ ایسے راز ہیں جن کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبیعتاً معصوم تھے، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے ہل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول جن کو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا بخوبی علم تھا، بلکہ ایسے ہی قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنت پرست تھے مگر وہ مکروہ کاموں میں پڑ چکے تھے۔ حضرت لوط نے ان کو خبردار کیا لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت نے ان کو غرق کر دیا۔ حضرت لوط کو استانا شروع کیا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے ہم اثر تھے، اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط کی طرف بھیجے اور انہیں حضرت لوط سے کہا کہ یہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحر کے وقت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش شروع کر دی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر تہ بہ تہ کنکریاں برسائیں اور پوری بستی کو نیچے اوپر کر دیا۔ آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب یہ قوم زمین پر تھی تو اس وقت برج سنبلا کے شاب ثاقبوں کی بارش ہوئی۔ وہ پتھروں کی بارش کے آگ گولوں کی طرح قوم پر نازل ہوئی، جو دنیا میں اتنے مگن تھے کہ ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کربناک عذاب کی زد میں آ گئے۔ حضرت لوط کی بیوی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مڑ کر پیچھے تباہ ہوتا شہر دیکھنے لگی اور وہیں پتھر کی ہو گئی۔ ان کے باقیات آج بھی بحیرہ مردار کے پاس وادی سدوم میں دیکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب الہی سے بچائے، جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔